السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں TEI ہاریزون۔ دوستو، کسی بھی کنٹری میں بینکنگ سیکٹر کا رول وائٹل ہوتا ہے جو اکانومی کو ڈیولپمنٹ کی ڈگر پر لاتا ہے۔ پاکستان میں ویریس بینکنگ سسٹم فعال ہیں سچ ایز کمرشل بینکس، انٹرنیشنل بینکس، اسلامک بینکس، مائکرو فائنانس بینکس، ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر انتظام ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے بیسٹ بینکس کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں ٹریولنگ، انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیٹیو ہاریزون اور بیل آئیکن دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ دوستو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سینٹرل بینک ہے۔ وائل اس کا کانسٹیٹیوشن جیسے کہ اصل SBP پاکستان آرڈر 1948 میں وضع کیا گیا تھا۔ 1 جنوری 1947 تک بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ جب بینک کو نیشنلائزڈ کیا گیا تھا تو اس کا فنکشن آف کو کافی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ SBP ایکٹ 1956 بعد کی امینڈمنٹ کے ساتھ آج کی بیسس پر فارم کرتا ہے۔ SBP کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے فائنینشیل کیپٹل کراچی میں ہے، جبکہ بینک کے پاس فلی اونڈ سبسیڈری ہے جو سینٹرل بینک کا آپریشن آرم ہے، اور اس کی برانچز کے آفسز 15 سٹیز میں ہیں، کیپٹل سٹی اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز سمیت، اور اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے۔ SBP کے پاس مکمل طور پر ملکیت میں انکلوڈ دیگر سبسیڈریز بھی ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس جو بینک کا ٹریننگ آرم ہے اور کمرشل بینکس کو بھی ٹریننگ پرووائڈ کر رہا ہے۔ بیفور انڈیپینڈنس 14 اگست 1947 کو برٹش کالونیز کے دوران انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا سینٹرل بینک تھا۔ 30 دسمبر 1948 کو برٹش گورنمنٹ کے کمیشن نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریزرو بینک آف انڈیا کے پاکستان کے لیے 30% اور انڈیا کے لیے 70% میں ڈیوائیڈ کی تھی۔ ٹرانزیشن ٹو انڈیپینڈنس میں ہونے والے لوسز پاکستان کے حصے سے 230 ملین اماؤنٹ لی گئی۔ مئی 1948 میں فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح نے فوری طور پر SBP کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سٹیپس لیے، جن کو جون 1948 میں امپلیمنٹ کر لیا گیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 جولائی 1948 کو اپنے آپریشنز پاکستان میں شروع کر دیے۔ نیشنل بینک آف پاکستان۔ دوستو، نیشنل بینک آف پاکستان ایک پاکستانی گورنمنٹ اونڈ ملٹی نیشنل کمرشل بینک ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سبسائڈری ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سٹی آف قائد کراچی میں ہے۔ سپٹمبر 2020 تک اس کی پاکستان میں 1511 برانچز ہیں، جن کے ایسٹس کی ورتھ اپروکسیمیٹلی $20.2 بلین ہے۔ یہ بینک دونوں کمرشل اور پبلک سیکٹرز میں اپنی بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ ڈیبٹ، اکویٹی، کارپوریٹ انویسٹمنٹ بینکنگ، ایگری فائنینسنگ، ٹریڈی سروسز، ریٹیل اور کنزیومر بینکنگ میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ NBP نے بزنس کو انہانس کرنے اور سوسائٹی کے ویریس سیگمنٹس کو پورا کرنے اور اس کی سوشل رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کنزیومر کی ایک وائڈ رینج تیار کی ہے۔ کچھ اسکیمیں پرٹیکولرلی لو ٹو مڈل انکم سیگمنٹ آف پاپولیشن کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اس بینک نے ایگریکلچر بزنس انڈسٹری کے لیے اسمال فائنانس ایڈمنسٹریٹر ٹو قرض حسنہ ٹو اسٹوڈنٹس، سیلف امپلائمنٹ اسکیمز، پبلک ٹرانسپورٹ اسکیمز کو ان امپلائڈ یوتھ کے لیے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ بینک نے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی حد کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے شریعہ کمپلائنٹ اسلامک بینکنگ کی مصنوعات کو انکلوڈ کر دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اپنی رقوم واپس پاکستان بھیجنے کے لیے ایک ریمیٹنس سروس بھی ارینج کی گئی ہے۔ کسٹمر سوشل رسپانسبلٹی ایک نیو ڈپارٹمنٹ ہے جو ایجوکیشن، ہیلتھ اور ویمن کو امپاور کرنے کے لیے سوشل سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ ایئر 2020 کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے NBP کو ڈومیسٹک بینک کی بنیاد پر امپورٹنٹ بینک ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ HBL۔ دوستو، HBL بینک انڈین مسلمز کی ہیلپ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ریکویسٹ پر 1941 میں بمبے میں قائم کیا گیا تھا۔ ایسٹس کی بیسس پر یہ پاکستان میں لارجسٹ بینک ہے۔ HBL برانچ بینکنگ، کوآپریٹ بینکنگ، ریٹیل
فائنینسنگ، ای ایم ای اور انویسٹمنٹ بینکنگ سروسز میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے۔ پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں اس کی مور دین 1500 اور اکراس ڈفرینٹ کنٹریز 55 برانچز ہیں۔ اس کے اپروکسیمیٹلی 2007 اے ٹی ایمز کا نیٹ ورک بھی ہے۔ ایم سی بی بینک، دوستو ایم سی بی بینک ایک پاکستانی ملٹی نیشنل کمرشل بینک ہے جو سٹی آف لاہور میں بیسڈ ہے۔ اس کے میجورٹی آف شیئرز نشاط گروپ اور ملیشیا کے مے بینک کی ملکیت ہیں۔ اس کو آدم جی گروپ نے 9 جولائی 1947 کو انکلوڈ کیا تھا۔ یہ بینک ساؤتھ ایشیا کی بزنس کمیونٹی کو بینکنگ فیسلٹیز کی فراہمی کے لیے بلٹ اپ کیا گیا تھا۔ ہز ایکسیلنسی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کے دوران 1979 میں اس بینک کو نیشنلائزڈ کیا گیا تھا۔ 1991 میں یہ فرسٹ بینک تھا جس کی پرائیویٹائزیشن کی گئی تھی، اور یہ بینک نشاط گروپ کی سربراہی میں پاکستان کارپوریٹ گروپ کے کنسورشیم نے پرچیز کیا تھا۔ نشاط گروپ بینک میں میجورٹی کا سٹیک رکھتا ہے۔ عمران مقبول بینک کے حالیہ پریزیڈنٹ ہیں۔ اس گروپ کی کنٹری کے بزنس سیکٹر جیسے بینکنگ، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، انشورنس میں نمایاں پریزنس ہے۔ میاں محمد منشا اس کے چیئرمین ہیں۔ شریعہ کمپلینٹ پروڈکٹس اور سروسز دینے کے لیے ایک اسلامک بینکنگ یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں 6 سٹیز ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکنگ برانچز ہیں، جس کی 6 سٹیز میں ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکنگ برانچز ہیں۔ 2005 میں بینک مینجمنٹ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کا نام مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ رکھ دیا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کے مسلم ورلڈ کی وجہ سے انہیں ریزسٹنس فیس کرنا پڑی۔ 2008 میں ایم سی بی کے ہیڈ آفس کو ایم سی بی ٹاور کراچی سے لاہور میں ایک نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ یعنی ایم سی بی ہاؤس شیر غوث الاعظم میں منتقل کر دیا گیا، جسے کامنلی جیل روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الائڈ بینک، دوستو الائڈ بینک 1944 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس بینک میں 4000 سے زائد امپلائیز ملازمت کرتے ہیں۔ الائڈ بینک پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں 1100 برانچز ہیں اور 1150 اے ٹی ایمز کے ذریعے اپنے کنزیومرز کو سرو کر رہا ہے۔ کلائنٹ کو اپنے ریگولر بزنس ورکنگ منی نیسیسٹیز تک پہنچنے اور ان کی لسٹس، ریسیویبلز وغیرہ کو فنڈز دینے کے لیے شارٹ ٹرم کریڈٹ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ گارنٹی ایگریمنٹ کے انٹرسٹ میں ان فیسلٹیز کو بھی باڈی آف دا اسٹاک میں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یو بی ایل بینک، دوستو یو بی ایل بینک ایک پاکستانی ملٹی نیشنل کمرشل بینک ہے جو برٹش کمپنی بیسٹ وے کا سبسائڈری ہے۔ یہ بھی دوسرے بینکوں کی طرح کراچی بیسڈ ہے۔ یہ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کا لارجسٹ بینک ہے جس کی اوور 1400 برانچز اکراس پاکستان، 19 برانچز اوورسیز اور کسٹمر بیس 4 ملین سے زائد ہے۔ اس بینک کے پاس $15 بلین کے ایسٹس ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر آلموسٹ 13,000 مین پاور پر مشتمل ہیں، اور ایک ڈائیورسیفائڈ کلائنٹ بیس جس میں پوری دنیا کے براڈ اسپیکٹرم آف سیگمنٹ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یو بی ایل اپنی برانچز کے نیٹ ورک کے ذریعے ہول سیل اور ریٹیل بینکنگ میں سروسز دیتا ہے، اور یونائٹڈ عرب امریٹس، بحرین، قطر، بریٹن، سوئٹزرلینڈ، چائنا، اومان، امریکہ، تنزانیہ، ایران اور پاکستان سمیت 4 کانٹیننٹس کے 12 کنٹری میں اپنی برانچوں کی پریزنس رکھتا ہے۔ آغا حسن آبدی نے 1959 میں اس بینک کی داغ بیل ڈالی، اور ان کی سربراہی میں یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ بینک ہے۔ 1974 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بینک کو نیشنلائزڈ کیا۔ ایز اے ریزلٹ آغا حسن آبدی نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں گورنمنٹ آف پاکستان ابوظہبی گروپ اور بیسٹ وے کے کنسورشیم کو بینک کے 51% شیئرز فروخت کیے۔ بینک نے اپنی آپریشن برٹن میں نیشنل بینک آف پاکستان سے وابستہ افراد کے ساتھ مل کر یو بی ایل تشکیل دیا۔ جوائنٹ وینچر کا یو بی ایل 55 کا ہے، این بی پی ریمیننگ پارٹ کا ہے۔ جون 2014 میں گورنمنٹ نے بینک میں اپنے ریمیننگ 98% کو $310 ملین میں فروخت کر دیا۔ نومبر 2018 میں یو بی ایل نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنی نیو یارک سٹی برانچ کو والنٹیرلی کلوز کر رہا ہے، بیکاز اس کام کو کرنے سے کمرشلی ان ریٹرنیبل تھا۔ یو بی ایل نے پاکستان کی مارکیٹ میں اپنی ایکسیس کو انکریز کرنے کی ایفرٹ کی کوشش کرنے میں
پوسٹل مائنڈز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پیکٹ کیا۔ ڈیجیٹل پاس ایکسیس گروپ کا حصہ ہے اور کنٹری کے 200 سے زائد سٹیز اور ٹاؤنز میں اس کی پریزنس مختلف مرچنٹس کی نیڈز کو کیٹر کر رہی ہے۔ اس پیکٹ کے مطابق بینکنگ ایکٹیویٹیز کی پریزنس کو نسبتاً بوسٹ دینے کے لیے یو بی ایل کو ایکسیس گروپ کے تھرو پوسٹل مینل کی سپلائی دی جائے گی۔ یہ پوسٹل مینل پر مبنی نیٹ ورک کے معاملے میں بھی بینک کی ریچ کو زیادہ کرنے میں اسسٹ کرے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کا لارجسٹ بینک ہونے کی وجہ سے یو بی ایل کی کنٹری وائڈ میں 1390 برانچز اور پاکستان کے باہر 18 برانچز اپنے کسٹمرز 4 ملین کسٹمرز کو سہولیات دے رہی ہیں۔ مور اوور یو بی ایل نے اپنی آن لائن سروسز بھی شروع کر رکھی ہیں۔ اب لوگوں کو مزید سفر کیے بغیر آن لائن فیسلٹیز میسر ہوں گے۔ مئی 2016 میں انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ پہلے پاکستان بینکنگ ایوارڈ میں یو بی ایل کو بیسٹ بینک 2016 اعزاز کیا تھا۔ بیسٹ بینک کیٹیگری میں اس بینک کو ریکوگنائز بھی کیا گیا جس نے نیشنل ڈیولپمنٹ میں موسٹ سگنیفیکنٹ شراکت اور اس کے امپلائیز، کلائنٹ، فرنچائز، کمیونٹی اور فائنینس سمیت اس کے ریسورسز کی مؤثر ترین مینجمنٹ کا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی یو بی ایل کو اپریشیٹ کیا جا چکا ہے۔ یو بی ایل پاکستان اسٹاک ایکسچینج 3 سال کی بہترین کمپنیوں کا ایوارڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایوارڈ فار 3 کنزیکٹیو ایئرز بن گیا ہے۔ 1HCY20 کے دور یو بی ایل کا 10 to 9 بلین عسکری بینک۔ دوستو، عسکری بینک لمیٹڈ پاکستان کا ایک کمرشل ریٹیل بینک ہے اور اس کی اونرشپ فوجی فاؤنڈیشن کے پاس ہے۔ اس کا فارمر نیم عسکری کمرشل بینک تھا۔ اس بینک کو 19 اکتوبر 1991 کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر فاؤنڈ کیا گیا تھا۔ 21 جون 2013 کو بینک کو فوجی گروپ نے ایکوائر کر لیا۔ یہ بینک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے اور واحد یونائٹڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنانے کے لیے مرجر سے قبل کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی لسٹڈ تھا۔ بینک نے 13 فروری 1992 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1942 کی $27 کے تحت 1962 کی آرڈیننس کے تحت اپنا لائسنس ایکوائر کیا جسے مسٹر سعید حیدر نے ایشوڈ کیا تھا۔ ایشین بینکر نے 2004 اور 2005 میں بیسٹ ریٹیل بینک ان پاکستان کے طور پر اسے ایوارڈ سے نوازا۔ عسکری بینک کو 2002 اور 2003 کے سالوں میں گلوبل فائنانس میگزین نے بیسٹ کنزیومر انٹرنیٹ بینکنگ کا ایوارڈ بھی دیا تھا۔ بلین روپیز پروفٹ رہا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان۔ دوستو، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان میں پاکستانی بینکنگ اور فائنینشیل سروسز انجام دینے والا انسٹیٹیوشن ہے اور برٹش ملٹی نیشنل اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ایک ہوللی اونڈ سبسائڈری ہے۔ یہ پاکستان کا اولڈسٹ اور لارجسٹ فورن کمرشل بینک ہے۔ پاکستان میں اس کی 94 برانچز میں سے 9000 سے زیادہ افراد کو امپلائمنٹ حاصل ہے۔ پاکستان میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی تاریخ 1863 کی ہے جب چارٹرڈ بینک آف انڈیا، آسٹریلیا اور چائنا نے فرسٹ ٹائم کراچی میں اپنے آپریشنز شروع کیے۔ 2006 میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے پاکستان کا یونین بینک حاصل کر لیا۔ 30 دسمبر 2006 کو پاکستان کے 6th لارجسٹ بینک کے لیے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے یونین بینک کو اپنے سبسائڈری اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے ساتھ انضمام کر لیا۔ بینک آف پنجاب۔ دوستو، بینک آف پنجاب BOP کی فل فارم ہے۔ بینک آف پنجاب ایک پاکستانی آئیڈینٹی رکھنے والا بینک ہے جو لاہور، پاکستان میں بیسڈ ہے۔ یہ پاکستان میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل بینک کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور ملک کے پرومیننٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں سے ایک ہے جس کے پاس PACRA کی AA ریٹنگ ہے۔ BOP ایکٹ 1989 کے تحت اسٹیبلش کیا گیا تھا اور 1999 میں اسے ریٹیل بینک کا سٹیٹس دے دیا گیا۔ بینک آف پنجاب کی فاؤنڈیشن تجمل حسین نے رکھی تھی اور یہ ایک شیڈیولڈ کمرشل بینک ہے جس کے نیٹ ورک کے ساتھ تھرو آؤٹ دی کنٹری بڑے بزنس سینٹرز میں 587 سے زائد برانچز ہیں۔ یہ کنٹری کا 7th لارجسٹ کمرشل بینک ہے۔ یہ وائڈ رینج کی بینکنگ سروسز دے رہا ہے جس میں لوکل کرنسی جمع کرنا شامل ہے، فورن کرنسی میں کلائنٹ ڈپازٹ، ریمیٹنسز، بزنس، ٹریڈ، کامرس
اور انڈسٹری میں انیشیٹو لے رہا ہے۔ فرسٹ بینک ہے جو فرسٹ گورنمنٹ بینک ہے جو ہوللی اونڈ بینک سبسائڈری ہے۔ یہ ظفر مسعود BOP کے ہیڈ ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان کی طرف سے 16 اپریل 2020 کو اپوائنٹ کیے گئے تھے اور پریزیڈنٹ CEO کی حیثیت سے شامل تھے اور بعد میں اسٹیٹ بینک سے اپروو ہو گئے۔ BOP نے پاکستان میں ون لنک PSO پیمنٹ اور سوئچ سسٹم کے ساتھ پارٹنر بنے تاکہ ڈیجیٹل چینلز کا یوز کرتے ہوئے امپلائیز کو کاؤنٹی میں پیمنٹ کو جمع کرنا، ڈسپرس اور شیئر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ BOP نے اکتوبر 2018 میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ساتھ ساجی بن کر لاہور بھر میں آٹومیٹڈ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے ای چالان کلیکشن کو پاور بنایا۔ اس سروس کے تھرو گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر انتظام ٹریفک پولیس انسٹیٹیوشنز آسانی سے موقع پر ہی چالان جمع کر سکیں گے۔ BOP نے کارانداز پاکستان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے۔ بزنس کے لیے ایک سرمایہ کاری کا پلیٹ فارم ہے تاکہ گورنمنٹ کو ان کی پیمنٹ کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکے۔ اس معاہدے سے سٹیزنز آف پاکستان کو ڈیجیٹلی ایز آف ٹرانزیکشن ہوگی جو کارانداز ٹیک کے ذریعے قابل عمل ہے۔ گورنمنٹ اور سٹیزنز دونوں کو مدد کے لیے ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کا نادر کلیکشن ہے۔ میزان بینک دوستو، میزان بینک پاکستان کا لارجسٹ اسلامک کمرشل بینک ہے۔ کویتی کمپنی نور فائنینشیل انویسٹمنٹ کا سبسائڈری ہے۔ بینک کا ہیڈ کوارٹر میزان ہاؤس کراچی میں لوکیٹڈ ہے۔ پاکستان کے 220 سے زائد سٹیز میں اس کا نیٹ ورک 760 سے زائد ہے۔ اسے 2002 میں اپنے آپریشن کمنس کیے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کمرشل بینکنگ کے لیے پہلا لائسنس جاری کیا۔ کنٹری کی اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں اس بینک کا مارکیٹ شیئر 35% ہے۔ 2002 میں میزان بینک نے سوسائٹی جینوریلے آپریشنز حاصل کیے۔ 2014 میں میزان بینک نے HSBC بینک مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر سائن کیے جن 10 برانچز پر مشتمل HSBCS پاکستانی آپریشن حاصل کیا جائے گا۔ 2015 میں میزان بینک نے ایک برانچ پر مشتمل HSBC عمان کے ساتھ آپریشن حاصل کیے۔ بینک الفلاح دوستو، بینک الفلاح لمیٹڈ ایک پاکستانی ریٹیل بینک ہے جو اماراتی گروپ کا سبسائڈری ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے پرائیویٹ بینکوں میں سے ایک ہے جس کا بنگلہ دیش، افغانستان، بحرین اور عرب امارات میں انٹرنیشنل پریزنس کے ساتھ پاکستان کے 200 سے زائد سٹیز میں اوور 700 برانچز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ بینک الفلاح کو کمپنیوں کے آرڈیننس 1904 کے انڈر 21 جون 1997 کو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بینکنگ آپریشن نومبر 1997 سے شروع ہو گئے تھے۔ فیصل بینک دوستو، فیصل بینک لمیٹڈ ایک پاکستانی اسلامک اور کمرشل بینک ہے جو نیوی کے ایمر بینک کا سبسائڈری ہے۔ سٹی آف قائد میں اپنی پریزنس رکھتا ہے۔ اس کو 3 اکتوبر 1944 کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت پبلک لمیٹڈ کمپنی کے تناظر میں پاکستان میں انکلوڈ کیا گیا۔ جون 2010 میں رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے پاکستان میں فیصل بینک کے آپریشن کو GB 34 ملین میں سیل آؤٹ کیا۔ 2014 میں اس نے اعلان کیا کہ وہ 3 سالوں سے 5 سال تک خود کو فل فلیج اسلامک بینک میں کنورٹ کر دے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ویری کائنڈ آف یو۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، خدا حافظ۔